من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی صالح عمل کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ آپ کے نیک اعمال کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، چاہے تم اپنے اعمال میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، جتنی بھی تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید کرتے ہو، اس کا اللہ کی ذات کو فائدہ نہیں، بلکہ اس کا فائدہ تمہیں ہے۔ تم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو، اللہ تمہیں پاک فرما دیتا ہے۔ تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، اللہ تمہیں قداور بنا دیتا ہے، تمہاری عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تم اللہ رب العزت جل مجدہ کی بزرگی بیان کرتے ہو، اللہ تمہیں دنیا میں بزرگی کی بنا کے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی عمل کرتے ہو اس کا فائدہ تمہارے نفس کو ہے، اور جو برا عمل کرتے ہو اس کا رب کائنات کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، عدالت میں حساب و کتاب ہوگا، میزان لگے گا، نامہ اعمال تھمائے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پاؤ گے، اور جو بھی ذرہ برابر خطا کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس وقت اس میزان میں، اس نامہ اعمال میں، اس عدالت میں ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ تو اس لیے ڈرو اس دن سے، بچو اس دن کی سختیوں سے، آج اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کتنا پیارا ماحول زندگی میں چلتی اس کشتی میں ملا ہے، پہلے رجب ملا، اب شعبان مل گیا۔ شعبان کی اس پرکیف کیفیتوں میں اور عبادت کے ماحول میں تیار کریں، پھر رمضان کے مزے۔ اللہ پاک اگر اس کشتی کے چلتے سانس میں رمضان کے لمحات عطا کرے تو وہ رمضان کی کیفیات اور ثواب اور اجر اور تجلیات و برکات حاصل کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، اور سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لینا ان ساری چیزوں کی کفایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ جب میں نے اپنی امت کے اعمال میں سے اچھے اعمال کو دیکھا تو مجھے اپنی امت کے اچھے اعمال میں سے وہ عمل بھی نظر آیا کہ کسی نے جاتے جاتے رستے سے تکلیف دہ چیز، کوئی کانٹا، کوئی اینٹ کا ٹکڑا، کوئی پتھر، کوئی چھلکا، جو بھی چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، جس نے اس نیت سے پیچھے کی کہ کوئی جاتا ہوا پھسل کر ٹھیڈا کھا کے گر نہ جائے، احساس مخلوق، احساس انسانیت سے اس کو پیچھے ہٹا دیا، تو میں نے اس نیک عمل کو بھی اپنی امت کے نیک اعمال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جب میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو وہ میں نے جب برے اعمال اپنی امت کے دیکھے تو ان برے اعمال میں سے جو ہم ہلکی چیز محسوس کر لیتے ہیں، تو میں اس برے عمل کو بھی لکھے ہوئے دیکھا کہ کسی نے ناک کا فضلہ مسجد میں گرایا یا گرا دیکھا تو وہ پاس سے گزر گیا، اس نے صاف نہیں کیا، تو جس نے صاف نہیں کیا وہ پاس سے گزر گیا تو اس کو بھی لکھ دیا گیا کہ اس نے میری مسجد کا احترام نہیں کیا۔ ذرا غور فرمائیے، آج ہماری حالت تو یہی ہے نا کہ ہم چلتے ہیں، کوئی چیز دیکھیں نا
بھائی کہہ دیں، انتظامیہ کا حق ہے کہ جو صفائی کرنے والا بندہ رکھا ہوا ہے کہ اسے کہنا، لیکن وہ ٹوپی وہ چیز اٹھا کے خود نہیں رکھیں گے۔ بھئی آپ پاس سے گزر کے آپ نے چیز نہیں نہ اٹھائی تو آپ اس ضمن میں آ جائیں گے، لکھا جائے گا کہ تم نے تو خیال نہیں کیا، اٹھا کے رکھ دو اور اس کو بھی کہہ دو کہ بھئی یہ ذرا دیکھ لیا کرو۔ تو یہ اخلاق سکھاتا ہے ہمارے اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غریب صحابہ مہاجرین میں سے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے بازی لے گئے، وہ اپنے فالتو مال سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جہاد میں پیسہ خرچ کر کے ڈھیروں اجر اور ثواب کما لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں، ہم اپنے دل اور دماغ میں حسرت بھری نگاہوں سے کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی دیتے، ہم بھی خرچ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ کو وہ چیزیں نہ بتاؤں کہ جو آپ خرچ کریں تو آپ بھی اس طرح کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، ہمیں بھی نیکی اور اپنے ثواب میں اضافے کرنے کا شوق اور ذوق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وہ پیسے سے صدقہ دیتے ہیں، تم زبان سے صدقہ دو۔ ہر بار تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر بار تحمید کہنا الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر تحلیل صدقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کی بات کہی یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے منع کر دیا کہ بھئی یہ کام درست نہیں ہے، یہ نہ کرو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرما دیا میرے صحابہ اجماع کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ یہ آپ نے جو فرما دیا بندہ اپنی فطرت اور لذت کے لیے جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے سوال کر کے دلیل دے کے سمجھایا اگر حرام جگہ جاؤ تو گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا حلال جگہ جانا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے کس کس مقام کو صدقہ کر دیا۔ گویا کہ نچوڑ یہ نکلا کہ تم جو بھی اپنے معمولات زندگی اور رزق کماتے ہو اور اپنی زندگی کے کام کرتے ہو، فقط نیت رضائے خدا کی کر لو، ہر عمل ہی صدقہ ہے۔ ہر عمل ہی، خود کھانا، باپ کو کھلانا، بیوی کو کھلانا، اولاد کو کھلانا، نیت رب کی کر لو، مولا تیری امانت ہے، یہ بزرگ تیری طرف سے نعمت ہے کہ جن کے قدموں سے جنت ملے گی، تو اللہ صدقے کا ثواب بھی دے گا اور جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر خوش ہو کے جنت عطا فرما دیتا ہے جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر کے کھائے اور کھا کر الحمدللہ کہہ دے۔ اللہ اسے خوش ہو کر جنت عطا فرما دیتا ہے، لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ اللہ کا اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اس کا شکر تو ادا کرے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ کتنا شکر کرتا ہے کہ کمایا خود لیکن کھایا اور شکر میرا کرتا ہے۔ فرشتوں دیکھو تو صحیح، شکر میرا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا رمضان آگے آ رہا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، کمانا ہے، حلال روزی کمانی ہے، افطاری کا سامان لینا ہے، اور افطاری کا سامان لے کر سامنے رکھ کے انتظار کرنا ہے، افطاری کا وقت ہونا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اور کہنا وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اے اللہ میں تیرے دیے ہوئے رزق پہ افطار کرتا ہوں۔ تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے دیکھو میرا بندہ کھا رہا ہے کما کے خود اور کہتا ہے میں تیرے رزق پہ افطار کرتا ہوں، تو لہٰذا میں نے اس کی کمائی کے سارے معاملات کو معاف کر کے اور اس کو اس رزق کی برکت عطا فرما دی اور اس کے روزے کو قبول فرما لیا۔ یہ ہے رب کی عطاؤں کا انداز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑ دو، یار یہ معمولی سی بات ہے، یا اپنے اندر یہ سمجھو کہ جو میں یہ کرتا اچھا نہیں لگتا، نہ 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 نہ، یہ نہ سمجھو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات ہی کرنا کیوں نہ ہو۔ ایک باپ کا بھائی ہے، آپ مسکرا کے ملے، یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے اندر سٹیٹس نہ آئے یہ بچہ ہے، یہ غریب ہے، اس کے کپڑے ہلکے ہیں اور یہ جناب میں اس سے کیوں سلام لوں۔ اپنے آپ کو فقر اختیاری میں لے آؤ، عاجزی میں لے آؤ تو رب خوش ہو جائے گا۔